گیا کہ کوئی گناہ معاف کرنے والے اللہ کے، اور وہ معافیاں مانگتے ہیں، اپنے گناہوں پر اڑتے نہیں ہیں بلکہ ندامت کر کے معافی مانگ کر گناہ چھوڑتے ہیں۔ تو مستغفرین یعنی استغفار کرنے والوں کے لیے بھی جنت تیار ہے، اور تقوی والوں کے بھی جنت تیار ہے۔ تو کتنا بڑا کرم ہے یہ۔ فَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیہَا، ان کے لیے جنتیں ہیں، سدا اس میں رہیں گے۔ تو جنت دونوں کو دیں گے، ان کو بھی دیں گے، ان کو بھی دیں گے۔ پھر فرق کیا ہوا کہ بَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ آگے ہے کہ نعم اجر العاملین، لیکن چونکہ وہ عمل کر کے آئے ہیں، یہ گناہ کر کے آئے ہیں، ان کو استغفار پر دیں گے، ان کو عمل پر دیں گے، اور عمل پر جو بدلہ ملے گا وہ تو بہت ہی اچھا ہوگا ان کا۔ اتنا کر کے بات بند کر دی ہے۔ قرآن شریف کو پڑھنے کی، سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہاں، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کہ عمل کرنے والوں کا اجر تو بہت ہی بڑا ہوگا۔ مغفرت پر جنت مل جائے گی استغفار کرنے پر، ہاں، لیکن جو اجر و انعام عمل کر کے دنیا سے آئے ہیں اس کا اجر و انعام تو کوئی چیز ہوگی۔ اس نے کہا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کہ عمل کرنے والوں کا اجر تو جو ہوگا وہ خود ہی دیکھیں گے، بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو کسی کو نا امید نہیں بنایا، ہاں، متقیوں کو بھی نوازا، استغفار کرنے والوں کو بھی امیدوار بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس کے ہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ حدیثوں میں ہے کہ جب ہاتھ پھیلاتا ہے بندہ اور دعا مانگتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھ کو شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ کو خالی واپس کروں، ہاں، یہ مجھے اسے شرم آتی ہے۔ تو یہ قبولیت وغیرہ کے وعدوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جب وہ خالی ہاتھ ہو کر مانگنے آئے ہیں تو ہم ان کے خالی ہاتھ کو واپس نہیں کریں گے، ہم ان کی دعاؤں کو قبول کریں گے، ان کی مرادیں پوری کریں گے، ان کو دنیا و آخرت کی خیر ہم دینے والے ہیں۔ یہ اس لیے ہم کو دین بھی دیا ہے، دین کا کام بھی دیا ہے، اور دین کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ کہ پھر اللہ سے مانگنے والے بنو، اور کوئی دینے والا نہیں ہے، صرف اللہ دینے والا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ اللہ اگر آپ روک دیں گے تو کوئی نہیں دے گا، اور آپ دیں گے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک ہی بات ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، روکنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اگر وہ روک دیں گے پھر کوئی خیر نہیں مل سکتی، اور وہ دیں گے تو کوئی خیر روک نہیں سکتی۔ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ایمان کی بات ہے یہ، اس لیے اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کام کو اور اللہ تعالیٰ سے آنے والی ذمہ داریوں کو اپنی طرف سے پورا کرنے کے حوصلے ہمت یہ رکھنی ہے، اور نیتوں کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کرنی ہے، کہ اپنی نیتیں کیا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کہ اللہ راضی ہو گیا کہ کام ہو گیا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا تو بڑی بات ہے، اللہ کا راضی ہو جانا بڑی بات ہے، اور اس کا ناراض ہونا خطرناک بات ہے۔ کہ اللہ ناراض ہو گئے کہ خطرناک مسئلہ ہو گیا، اللہ راضی ہو گئے کہ بڑا کام ہو گیا۔ اس لیے رضا کے کاموں کی طرف رہبری کی ہے، اس کی دعوت دی ہے، اس کی تعلیم دی ہے، اس کی ترغیب دی ہے، اور ناراضگی کے کاموں سے ڈرایا ہے، بچایا ہے، ہاں، کہ یہ ناراضگی والی بات ہے، یہاں کوئی نہ جاوے، ہاں، اس لیے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے ناراضگی کے کاموں سے، جی ہاں، کہ ناراضگی میں کوئی نہ جاوے۔ اللہ کے ناراضگی بہت سخت چیز ہے، تو اللہ ہم کو اپنے ناراضگی سے بچاوے اور اپنے رضا والے پر قائم رکھے۔ اس کے لیے اللہ سے مدد مانگنی ہے، دعائیں مانگنی ہے، اس لیے اللہ سے مانگا کرے۔ ہر کام کا آخر دعا اور استغفار ہوتا ہے۔ کام پورا ہو گیا کہ معافی مانگ لو، دعا مانگ لو۔ معافی اس لیے مانگنی ہے تاکہ کمی کوتاہی معاف ہو جاوے، وہ دعا اس لیے مانگنی ہے کہ عمل کرنے سے جو مراد ہے وہ پوری ہو جائے۔ یہ ترتیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اس لیے عمل بھی کریں گے، دعا بھی مانگیں گے۔ گناہ ہو گیا تو نا امید نہیں ہوں گے، ہاں، بلکہ گناہوں کا اقرار کر کے
ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا شب قدر کی، اس میں یہی ہے کہ اللہ تو معاف درگزر کرنے والا ہے، درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، ہماری طرف سے درگزر فرما، یہ شب قدر کی دعا۔ جی ہاں، تو دعا ہی دعا ہے، دعا اصل ہے اللہ سے لینے کے لیے۔ ہاں، تمام اعمال جو ہیں وہ دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں، تو وہ اسباب بھی اختیار کیے جائیں گے اور دعائیں بھی مانگی جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مل جل کے بھی دعا مانگنی ہے، انفرادی طور پر بھی دعا مانگتے رہنا ہے۔ اجتماعی دعائیں تو کبھی کبھی ہوگی، اجتماع ہوگا تو اجتماعی دعا مانگی، لیکن انفرادی دعا تو ہر وقت مانگ سکتے ہیں۔ اجتماعی دعا جو ہوتی ہے وہ تو انفرادی دعا کی تعلیم کے لیے ہوتی ہے، اس طرح مجمع میں دعا مانگی گئی ہے، مجمع میں دعا مانگی ہے، اب مجمع تو نہیں ملے گا ہر وقت، تو انفرادی طور پر بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں مانگا کرو، یہ رہبری ہے اجتماعی دعا میں، کہ اجتماع نہیں ہے، مجمع نہیں ہے تو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو۔ ہاں، مانگنے والوں سے خوش ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہے۔ ہاں، لیٹے بیٹھے اللہ سے مانگے۔ ہاں، اس لیے مختلف اوقات کی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور مختلف اوقات کے کلمات بھی سکھائے ہیں، مسنون دعائیں بھی ہیں، مسنون کلمات بھی ہیں، اس کو سیکھنا چاہیے کہ جو مسنون دعائیں ہیں اس میں قبولیت کی زیادہ امید ہے، کیونکہ وہ کلمات اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں، مانگنے کے کلمات اور اللہ کو یاد کرنے کے کلمات، وہ مسنون کلمات ہیں۔ تو دونوں کی تعلیم ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہے، مسنون کلمات بھی سکھائے ہیں، یہ کلمات اللہ کی شان میں بولو اور اللہ کے سامنے یہ بات مانگو، تو مسنون کلمات بھی ہے، مسنون دعائیں بھی ہے۔ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے زمانے میں اس کے سیکھنے کا بہترین موقع ہوتا ہے، اس کو سیکھیں تاکہ ہماری دعوت سیکھنے سکھانے والی بنے، علم و ذکر والی بنے، عبادت والی بنے، اخلاق اخلاص والی بنے۔ یہ تمام چیزیں مل کر کے دعوت بنتی ہے، یہ تمام چیزیں مل کر خروج بنتا ہے، خالی خروج نہیں ہوتا بلکہ ان تمام چیزوں کے ساتھ خروج ہوتا ہے، نقل و حرکت، کہ اس نقل و حرکت سے خیر کو عالم میں زندہ کرنا ہوتا ہے، خیر کو اپنی اپنی زندگیوں میں بھی لانا ہوتا ہے۔ یہ مقصود ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہارے پاس خیر ہے تو خیر اپنی زندگی میں بھی آوے، خیر دنیا میں بھی آوے۔ اپنی زندگی میں خیر آنے کے لیے اپنے آپ کو استقامت اور پابند کرنا پڑتا ہے، اور دنیا میں خیر آوے اس کے لیے اپنے آپ کو حرکت میں لانا پڑتا ہے، تو حرکت بھی ضروری ہے اور استقامت اور پابندی بھی ضروری ہے۔ مذہب ہمارا دین چکی جیسا ہے کہ چکی میں حرکت بھی ہے اور ثبات بھی ہے، کہ ایک پارٹ اوپر ہے وہ حرکت میں رہتا ہے، ایک پارٹ نیچے ہے وہ ثابت رہتا ہے، تو مذہب میں ثبات بھی ہے، مذہب میں حرکت بھی ہے، دونوں کا توازن باقی رکھنا ہے کہ دین دیتے ہوئے حرکت بھی کرو، ثبات قدمی بھی پیدا کرو، ثبات قدمی پیدا کرو، دین لیتے دیتے رہو، تو حرکت اور ثبات دین کے لین دین میں ہے، دین کے سیکھنے سکھانے میں ہے۔ ہاں، اس لیے خروج ہے، صرف خروج نہیں ہے بلکہ خروج کے ساتھ بہت سی چیزیں ہیں، ایک خروج سے کام نہیں بنے گا بلکہ اس کے ساتھ اور چیزیں لگانی پڑے گی۔ جس طرح بریانی کے چاول سے بریانی نہیں بنتی بلکہ بریانی کے چاول کے ساتھ اور چیزیں ملانی پڑے گی تو بریانی بنے گی، خالی بریانی کے چاول کا ڈھیر لگا ہوئے تو اسے بریانی نہیں بنتی۔ اس لیے خالی خروج سے کام نہیں بنے گا بلکہ خروج دوسری چیزوں کے ساتھ ہے، ان چیزوں کے ساتھ ہوگا تو پھر یہ نقل و حرکت نبیوں والی ہوگی، نبیوں والی ہوگی، عبادت اور انابت والی ہوگی، ہمدردی والی ہوگی، اخلاق والی ہوگی، آخرت بنانے والی ہوگی۔ جی ہاں، اس کی صفتیں ظاہر ہوگی خروج کی، تو اس لیے اس کو سمجھنا ہے اور اپنے کام کو سمجھ کر کے کرنا، اس کی سمجھ پیدا کرنی ہے، پوچھ کے چلنا، مان کے چلنا، یہ اس میں شامل ہے۔ اپنی بات چھوڑ دینا، خدا رسول کی بات پر قائم ہو جانا، اپنی بات چھوڑ دینا اور خدا رسول کی بات پر قائم ہو جانا، اس کو حق پرستی کہتے ہیں۔ حق پرستی، کہ حق پرستی نبیوں کی شان ہوتی ہے کہ اپنی چھوڑ دی، خدا کی لے لی،
تو وہ حق پر رہے گا، حق پرست ہوگا، نہیں تو وہ نفس پرست ہے، وہ اپنے نفس کے تابع ہے. جیسے شیطان ہے، شیطان نے اپنی چھوڑی نہیں ہے، اپنی نہیں چھوڑی، تو وہ نفس پرست ہے. وہ جی شیطان کو کس نے برباد کیا؟ شیطان لوگوں کو برباد کرتا ہے، اور شیطان کو کس نے برباد کیا؟ ہمارے ایک ساتھی نے حضرت سے پوچھا کہ شیطان نے لوگوں کو برباد کر رہا ہے تو شیطان کو کس نے برباد کیا؟ فرمایا شیطان کو اس کے نفس نے برباد کیا، شیطان کو اس کے نفس نے برباد کیا کہ میں ہوں، یہ اپنی بات پر اصرار، اپنی بڑائی، کہ پھر وہ کام سے گیا اور ہمیشہ کی لعنت میں گرفتار ہے وہ. ہاں، ہمیشہ کی لعنت اس کے لیے ہے، تو وہ لعنت میں گرفتار ہے. یہ کیوں؟ کہ وہ اپنی بات کو چھوڑتا نہیں ہے. ہاں، تو نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا، حق کو قبول کرنا، ہاں، حق کے لیے اپنے آپ کو پامال کرنا، اس کو حق پرستی کہتے ہیں. ہاں، حق پرستی کہ وہی اصل ہے. اللہ حق ہے، رسول حق ہے، کتاب حق ہے، قیامت حق ہے، حدیثوں میں یہ کلمات ہے. تو حق پرستی، اس لیے ہمارا کام حق پرستی ہے، نفس پرستی نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماوے ہماری نفس پرستی سے. ہاں، ہر وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرے وہ نفس پرستی ہے. ہاں، ہر وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرے، اللہ سے دور کرے، وہ نفس پرستی ہے. سب سے بڑا معبود خدا کے سوا جو پوجا جاتا ہے وہ آدمی کا نفس ہے. حدیثوں میں ایک معبود تو بڑا اللہ ہے، وہ تو معبود برحق ہے. جو بڑا معبود جس کی پوجا زمین پر کی جاتی ہے، فرمایا وہ انسان کا نفس ہے. ہوا نفس، اپنی سلانی، اپنی منمانی کرنی، یہ اس کو معبود بنایا ہے، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ اس میں سے نکلو، اس میں سے نکلو اور ایک خدا کی عبادت پر، ایک خدا کی اطاعت پر آؤ. یہ نکلنا ہے کہ ہم ایک خدا کے بندے ہیں اور وہ جو کہیں گے وہی کریں گے. تو زندگی حق پر آئے گی، حق پرستی ہوگی. اس لیے ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہم بن جائیں. جی ہاں، ایمان یقین کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، آخرت کی فکر کے لحاظ سے، ہاں، اپنے آپ کو بنانا ہے. اپنے آپ کو بنانے کے نیت سے چلنا ہے، دوسروں کو بنانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بنانے کے لیے. کاریگر تو دوسروں کے لیے کرتا ہے، لیکن تاجر اپنے لیے کرتا ہے. ہاں، کاریگر دوسروں کے لیے بناتا ہے، مزدوری خود مانگتا ہے، لیکن تاجر جو ہوتا ہے وہ سامان لاتا ہے اور اپنے سامان سے بیچ کر کے اپنا نفع چاہتا ہے، اس کے سامنے اس کا اپنا نفع ہوتا ہے. تو ہم اپنے دین کا کام کریں گے، جان مال لگائیں گے تاکہ ہمیں اس کا نفع ملے. اور نفع کیا ملے؟ کہ ہدایت ملے. یہ ہمارا نفع ہے. ہدایت نہیں ہے تو ہمارا ربحت تجارتوں، پھر ان کی تجارت میں کوئی نفع نہیں ہے، ہدایت نہیں ہوئی. تو اصل نفع یہ ہے کہ ہدایت مل جائے، کہ ہدایت پر اللہ کے انعامات ہے. اس لیے اللہ سے ہدایت مانگنی ہے اور اپنے آپ کو اس پر قائم رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے. اب دعا مانگنی ہے. دعا تو جس طریقے سے مانگے، جس زبان میں مانگے، اللہ سنتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، اللہ قبول کرتے. مگر ہم کو ہمارے نبی نے دعا کرنے کا مسنون طریقہ بھی ہمیں ملا ہے. ہاں، کہ دعا کرنے کا صحیح اسلم طریقہ، کہ دعا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے. حضرت شیخ نے بھی فضائل قرآن والی حدیث میں، قرآن حفظ کرنے والی حدیث، اس میں دعا کا طریقہ بتایا. ہاں، کہ دعا مانگنے والا اللہ کی تعریف کرے، اللہ کے نبی پر درود بھیجے اور استغفار کرے، اپنے لیے بھی اور امت کے لیے بھی، اور پھر اپنی مراد مانگے. یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی تعریف کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے اور پھر استغفار اور معافی بھی مانگے اپنے لیے اور اپنے مراد مانگے. یہ طریقہ ہے. اور ویسے اگر اس کے بغیر بھی کوئی دعا مانگے گا تو بھی وہ دعا صحیح ہے اور قبول ہے. لیکن صحیح طریقہ یہ ہے، کیونکہ ہمارا کام تعلیم تعلم کا ہے، اس لیے یہ باتیں بتائی جاتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے. درود شریف پڑھ لیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنشر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن توصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتوصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواشي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم. اللهم زينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزي الأنبياء كلهم خيرا واجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك. اللهم أقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعيذنا من شرور نفوسنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اشرح صدورنا
صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحور الأعداء والجبابرة. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. ہماری اس مجمع کی مغفرت فرما. پوری امت کی پوری مغفرت فرما. اے اللہ امت کی مغفرت فرما. امت سے درگزر فرما. امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے. اے مولا امت پر سے ناراضگی کو اٹھا لے. موجبات مغفرت اور موجبات رحمت ہم امت کی زندگی میں پیدا فرما دے. اے اللہ موجبات مغفرت اور موجبات رحمت ہم امت کی زندگی میں پیدا فرما دے. موجبات مغفرت اور موجبات رحمت ہم امت کی زندگیوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی, امت کے جانوں کی, امت کے آبروں کی, امت کے دین کی, امت کے ماحول کی, امت کی معاشرت کی اے اللہ پوری حفاظت فرما. اے اللہ پوری حفاظت فرما. ہر خیر سے ہم کو مالا مال فرما. ہر شر سے, ہر فتنے سے, ہر بلا سے, ہر بیماری سے اے اللہ تو ہماری اور پوری حفاظت فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. محتاجوں کی مدد فرما. قرض داروں کو قرضوں میں سے نکال دے. حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے. حرام کے رزق سے اے اللہ پوری امت کی پوری حفاظت فرما. حلال کے دروازے کھول دے. برکتوں کے دروازے کھول دے. حرام سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو محتاج ہیں ان کی مدد فرما. جو ناجائز گرفتار ہیں ان کو عافیت کے ساتھ بری فرما. جو تیرا بندہ جس پریشانی میں ہے ان کی پریشانی کو آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں. اے اللہ جو دعاؤں کے لیے ہم سے کہتے ہیں یا لکھتے ہیں وہ دعاؤں کی وہ متوقع رہتے ہیں. یا اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما. اے اللہ اس میں برکت عطا فرما. اے اللہ جو دواخانوں میں بیمار ہیں یا اللہ تم کو بیماریوں سے نجات دے. جو گرفتار ہیں ناجائز طور پر ان کو بھی بری فرما دے. امت کی مشکلات کو آسان فرما دے. امت کے ساتھ عفو عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ امت کے ساتھ عفو عافیت کا معاملہ فرما. پوری امت کو مقصد زندگی کی طرف متوجہ فرما. اس مقصد کے لیے اس امت کو یا اللہ وجود بخشا گیا ہے. اے مولا اس امت کو مقصد کی طرف رہبری فرما دے. ہماری زندگی کو یا اللہ بہتر سے بہتر بنا دے. ہماری موت کو بھی بہتر سے بہتر بنا دے. اللہم بارک لنا فی الموت. اللہم بارک لنا فی الموت وبعد الموت. اے اللہ جتنے خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے
وہ ہمیں عطا فرما دے، اور جن جن شرور سے پناہ چاہیے ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی اپنی پناہ میں لے لے۔ اس محنت کو قبول فرما، اس اجتماع کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کی خدمتوں کو قبول فرما، عبادت کرنے والوں کی عبادت کو قبول فرما، مذاکرہ کرنے والوں کی مذاکروں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی تو اپنے جانتا ہے، ہر ایک کو اپنی مقبولیت عطا فرما۔ اے اللہ کمی کوتاہی کو اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما، اور جو خیر تیرے علم میں ہے دنیا آخرت کی وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک یا رب من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علیہ